السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال تعالی فی کلام المجید والبرہان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ بو بکر و عمر کا، عثمان اور علی کا، بو بکر و عمر کا، عثمان اور علی کا، خلفائے راشدی کا ہے میکدہ ہمارا، خلفائے راشدی کا ہے میکدہ ہمارا۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندوں، پیارے کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو انسان اور اشرف بنا کر عصر کی نماز کی ادائیگی کی توفیق کے ساتھ درس میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ لاکھوں درود، کروڑوں خربوں صلاۃ و سلام اس نبی محتشم، رسول معظم، رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جن کو رب ذوالجلال ہم گناہ گاروں کا نبی، شافی روز جزا، قاسم رزق، قاسم نعمت بنا کر پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہم 2 ہفتوں سے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، ان کا مقام و مرتبہ سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مختصراً آپ کا وقت لیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی زندگی کے کچھ نورانی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت انسان کو پیدا فرمائے، اشرف المخلوقات میں ایک دل پہ اللہ نظر ڈالے، وہ دل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی آخر الزمان سید المرسلین اپنا حبیب کردگار منتخب فرما دیے۔ اس کے بعد مخلوق پر نظر ڈالے، جو منزہ دل تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے دل پر نظر ڈالے، تو جو منزہ مطہر دل اس کے بعد تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حضور کی صحابیت کے لیے چن لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد اللہ نظر ڈالے تو پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، حسب مراتب مومنین اولیاء اللہ آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انبیاء کے بعد اللہ نے اپنی مخلوقات میں کسی کا درجہ رکھے ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ یوں تو سارے صحابہ عظمت والے ہیں، سارے صحابہ شان والے ہیں، سارے صحابہ کو اللہ نے خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، سارے صحابہ جنتی ہے۔ ان میں مخصوص صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام 10 صحابہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ایک باغ میں جلوگر تھے، ایک صحابی آئے، دستک دیے باغ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، ابو ہریرہ دیکھو کون ہے، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں دروازہ کھولا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے ان کو دیکھتے فوری آقا کا فرمان سنا دیا کہ آپ کو حضور جنت کی بشارت ارشاد فرمائے۔ اور دیگر صحابہ بھی ایک کے بعد دیگر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ عزیزان گرامی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام دنیا ہی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ آقا 4 صحابہ کے ساتھ
حضرت 4 صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پہ جلوگر تھے. احد پہاڑ آقا کے قدموں کو جیسے اپنے اوپر دیکھا, اپنے سینے پہ حضور کے قدم کو دیکھ کے وجد میں آ گیا, ہلنے لگا. تو بخاری کے الفاظ ہے, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اثبت احدن, احد خاموش ہو جا, تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہیدان ہے. یعنی حضرت عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آقا علیہ السلام فرمائے 2 شہید ہے اور ایک صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, آقا ہیرا پہاڑ پہ جلوگر تھے, 4 یا 8 صحابہ آقا کے ساتھ تھے. ان میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. اور وہ ہیرا پہاڑ بھی آقا کے قدم انور کو اپنے سینے پہ لے کر وجد میں آ گیا, ہلنے لگ گیا. عزیزان گرامی کیسے نہ آئے, ہر ذرہ ذرہ جانتا ہے اللہ کے نبی کریم علیہ السلام حبیب کردگار ہے. ان کے صدقے میں کائنات بنائی گئی. آقا علیہ السلام کے وہ قدم انور ہے جس کو لوح محفوظ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش چومتا ہے. اللہ کا عرش اور سدرۃ المنتہا جن کے قدم کو چومتا ہے. سدرۃ المنتہا سے آقا علیہ السلام آگے گزرنا چاہتے تھے, نالین اتارنا چاہے. بخاری اور مسلم کی روایتوں کے شارح فرماتے ہیں آقا نالین اتار اس لیے رہے تھے کیونکہ اللہ کا فرمان تھا, موسیٰ علیہ السلام طور پہ جلوگر ہو رہے تھے تو نالین اتارنے کا حکم ہوا. فخلا نالیک انکا بالوادی المقدس, توا کا حکم آیا, اے موسیٰ یہ وادی مقدس ہے, نالین اتار کے آؤ. آقا کو خیال آیا زمین کی وادی ہے, طور پہاڑ ہے, وہ پہاڑ پہ میرے پیغمبر جا رہے تھے, اللہ کے پیغمبر, تو وہاں پہ نالین اتارنے کا حکم ہوا. آقا بھی نالین اتارنے کی کوشش کیے لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے میرے مصطفیٰ وہ موسیٰ ہے, تم حبیب ہے, تم نالین کے ساتھ آ جاؤ, آپ کے نالین کو ہمارا عرش چومنا چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی آقا علیہ السلام ہیرا پہاڑ پہ گئے تو کیسے وجد میں نہ آئے, وہ بھی وجد میں آ گیا. آقا اس کو بھی ایسے ہی فرمائے, ہے ہیرا پہاڑ خاموش ہو جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور کئی شہید ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ سارے شہید ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان ذو النورین, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ. آقا پہلے فرما دیے شہید ہونے والے ہیں. ابوبکر کے بارے میں پہلے فرما دیے صدیق ہونے والے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں آقا کو غیب کی خبر نہیں. بخاری اور مسلم صحیح نہیں پڑھتے, اس لیے جو دماغ میں شیطان ڈالتا وہ کہہ دیتے ہیں. اسی لیے تو ایک شاعر کیا فرمائے, بغیر عشق نبی جو پڑھاتا ہے بخاری, آتا ہے بخار, بخاری نہیں آتی. عقیدے کا بخار آ جاتا, عقیدے کا وائرس آ جاتا, شیطان کا وائرس داخل ہو جاتا, اس لیے بخاری صحیح طور پہ نہیں پڑھتے. اگر بخاری پڑھے تو بخاری خود ہم کو صحیح العقیدہ بنا دیتا ہے. عزیزان گرامی المختصر یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے, میرے دنیا میں ہر نبی کے دنیا میں 2 وزیر رہتے ہیں اور آسمانوں میں بھی 2 وزیر رہتے ہیں. میرے بھی اللہ نے دنیا میں 2 وزیر اور آسمانوں میں 2 وزیر بنا دیے ہیں. میرے دنیا کے 2 وزیر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہے اور آسمانوں کے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل ہے. تو وہ آقا اعلان فرما رہے ہیں میری حکومت کے اللہ نے 2 شعبے بنا دیے ہیں, ایک دنیا کا, ایک عالم انوار کا. وہاں بھی حضور کی حکومت ہے, اسی لیے آقا فرماتے میرے وہاں بھی 2 وزیر ہے, حضرت جبرائیل اور میکائیل. یہاں 2 وزیر ہے, حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ. عزیزان گرامی آقا علیہ السلام ایک مجلس میں جلوگر تھے. صحابہ سے ارشاد فرمائے آج کوئی ہے جو جنازے میں شریک ہوئے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا سیدی یا رسول اللہ, غلام شریک ہوا. آقا فرماتے ہیں آج کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے؟ ابوبکر فرماتے آقا میں نے ہاتھ رکھا. آقا فرماتے کسی یسیر کی صدقہ دیے؟ حضرت ابوبکر فرماتے یا رسول اللہ میں نے صدقہ دیا. ایسے ہی جو نیکی آقا گناتے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ آج میں وہ کر لیا. تو عزیزان گرامی حدیث شریف کی روشنی میں آقا علیہ السلام فرمائے ابوبکر تم جنتی ہو اور جنت کے 8 دروازوں سے تم کو آواز دیا جائے گا قیامت کے دن. عزیزان گرامی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے جنت کے 8 دروازوں سے ان کو آواز آئے گی ابوبکر ہمارے پاس سے آ جاؤ. بابو صدقے سے آواز آئے گی, بابو الریان سے آواز آئے گی, فردوس سے آواز آئے گی, نعیم سے آواز آئے گی, ہر جنت سے آواز آئے گی کہ ابوبکر ہمارے سے داخل ہو جاؤ. عزیزان گرامی یہ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مٹی کے بازو کی مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کی رفاقت کے لیے چن لیا۔ یہ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی مانڈلی اقدس میں غار ثور میں آقا علیہ السلام 3 دن ان کے ساتھ رہے اور ان کی مانڈلی پہ اپنا سر انور رکھ کے آرام فرمائے۔ یہ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک مرتبہ جلوہ گر تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نہیں آ رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر صحابہ آ گئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں آئے۔ عزیزان گرامی صحابہ فرماتے ہیں ہم جب کبھی ابوبکر کو دیکھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھے۔ ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پہ مسجد کے باب داخلے پہ ٹھہر گئے، اندر دیکھتے ہوئے ٹھہر گئے، حالانکہ آقا کا فرمان ہے جو پہلے قدم رکھے گا اس کو نیکیاں زیادہ ملیں گے، جو مسجد میں پہلے آ کے سانس لے گا وہ اللہ کے پاس زیادہ مقبول ہوگا، کیونکہ مسجد میں آنا بیٹھنا عبادت ہے، سانس لینا عبادت ہے۔ جو جیسے جیسے مراتب سے آئیں گے ان کے ویسے ویسے نام اللہ کے پاس درج ہوں گے رجسٹر میں۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے، آپ باہر ٹھہر کے مواج شریف کی طرف دیکھ رہے، آقا علیہ السلام کے حجرے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہر گئے، صحابہ پورے داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لوگ پوچھے ابوبکر کیا ماجرا ہے، آپ تاخیر سے آئے، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے؟ ابوبکر رس کہتے ہیں کل دنیا یہ نہ بولے ابوبکر عشق و محبت کا دعویٰ تو مصطفیٰ سے کرتے تھے لیکن مصطفیٰ سے پہلے مسجد میں قدم رکھ دیتے تھے، اس لیے میں قدم نہیں رکھا، جب تک کہ میرے مصطفیٰ قدم نہ رکھے میں مسجد میں قدم نہیں رکھتا، کیونکہ میرے آقا قدم رکھنے کے بعد میں قدم رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ وہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو شیخین کو آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آقا صحابہ سے کچھ آخری گفتگو کرنا چاہتے تھے، علالت کے آخری دن چل رہے تھے آقا علیہ السلام کے، ایک کاندھے پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست نبوت رکھے آقا سیدھا ہاتھ، اور عمر فاروق کو بلا کے بایاں ہاتھ رکھے، دونوں کو سہارا دیتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہوئے آقا ارشاد فرما رہے اے میرے صحابیوں دیکھو آج کا منظر دیکھو، ایک طرف میرا یار غار ابوبکر ہے، ایک طرف میرا عمر ہے، یہ دونوں کے سہارے سے میں تمہارے درمیان آ رہا ہوں، ایسے ہی حالت رہے گی میدان حشر میں، ان دونوں کے ساتھ میں اٹھا کر میدان حشر میں آؤں گا۔ عزیزان گرامی یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آقا علیہ السلام اپنے آخری دن پر فجر کی اذان دی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو گئی ہے، مصلی پہ جلوگر ہو جائیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے حضرت ابوبکر کو آگے بڑھاؤ۔ عزیزان گرامی حدیث کے الفاظ ہے، امی جان بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر کی شہزادی ہے، وہ عرض کرتی ہے حضور میرے بابا جان میں اتنی قوت نہیں ہے، آپ کا مصلی خالی دیکھ کر مصلی پہ چلے جائے، اتنی ہمت نہیں ہے، عمر کو آگے بڑھاؤ۔ آقا پھر فرماتے بلال ابوبکر کو آگے بڑھاؤ، پھر عرض کرتی ہے سیدہ بی بی عائشہ، آقا پھر فرماتے حضرت ابوبکر کو آگے بڑھاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں ابوبکر جس قوم میں رہ جائے وہ قوم کا امام ابوبکر رہے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور ابوبکر دونوں چل رہے تھے، اتفاق سے ابوبکر کے ذرہ آگے ہو گیا، آقا جلال میں آگے ارشاد فرمائے ابو ذر پیچھے ہو جاؤ۔ یہ ایسی شخصیت ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انبیاء کے بعد کوئی انسان پر سورج طلوع نہیں ہوا، وہ عظمت والی شخصیت کا نام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی وہ شان والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کمال والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے اتنا عشق اتنی محبت۔ آقا علیہ السلام فرمائے، آخری حدیث آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، آقا علیہ السلام فرمائے مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہے، ایک تو خوشبو، دوسری میری ازواج مطہرات، تیسری نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ غلام کو بھی 3 چیز بہت پسند ہے، ایک یہ کہ اللہ مجھے ایسی آنکھ دے جو بارہا آپ کے دیدار پہ آپ کے چہرے اقدس پہ تکتے رہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھ ہمیشہ آپ کے چہرے انور پر رہے، اور اللہ نے جو مجھے ایسا مال دیا ہے اگر اور مال دے تو مصطفیٰ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، اور حضور مجھے یہ پسند ہے کہ میری شہزادی آپ کے نکاح میں آپ کے گھر میں رہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضور سے دیکھیے ایک راوی فرماتے ہیں ان کے والد بزرگوار ابو قحافہ اسلام سے مشرف نہیں ہوئے، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی شان میں کچھ نادبہ الفاظ کہہ دیے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماشا رسید کر دیے والد بزرگوار کو۔ آقا کی خدمت میں مقدم آیا ایک صحابی عرض کرے حضور
آپ کے ابو بکر اپنے والد کو تماشا رسید کر دیے. حضور فرمائے کہ ابو بکر کیا تم ایسا کیے؟ بولے حضور آپ کی شان میں گستاخی آپ کا غلام برداشت نہیں کر سکتا. میرے بابا جان آپ کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے، شکر ادا کرو بولو میرے والد کو. میں تماچا رسید کر دیا، اگر تلوار ہوتی تو گردن نکال دیتا تھا. میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرے والد ہے، میں یہ دیکھتا تھا کہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر دی. عزیزان گرامی، جنگ بدر ہے. آپ کے شہزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے مشرف ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں بابا جان جنگ بدر میں تلوار کے نیچے آپ کی گردن کئی مرتبہ آ گئی تھی، میں پدری محبت کی وجہ سے ہٹا لیا. آپ فرماتے خدا کی عزت و جلال کی قسم بیٹے عبد الرحمن، اگر ایک مرتبہ بھی تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا کہ مصطفیٰ کا دشمن ہے اور میں قلم کر دیتا. تو عیدان گرامی یہ شان والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ 22 جمادی ثانی 13 ہجری کو دنیا سے وصال فرما رہے، عقیدہ دے کے جا رہے. مولا کائنات کو بلائے، ارشاد فرمائے مولا ابو حضرت علی میرے جنازے کو مواج شریف میں رکھنا، آقا سے اجازت لینا، ان کے قدموں میں دفن کرنا. آپ کو معلوم ہے آقا آرام فرما رہے، اجازت دیں گے، یہ عقیدہ ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا. آقا علیہ السلام کیا فرمائے؟ انبیاء کے جسد کو اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ ان کے جسم کو کھائے. انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی زمین، انبیاء کا جسم صحیح سالم رہتا ہے. تو عزیزان گرامی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ دے کے گئے. مولا کائنات آ کے آپ کے جنازے شریف کو رکھنے کے بعد عرض کرتے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے یار غار ابو بکر آپ کے قدموں میں آرام فرمانا چاہتے ہیں. تو مواج شریف سے ہمارے اور آپ کے آقا مولا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پڑھتے ہیں تھے نہیں. آقا ہے اسی لیے کوئی دوسرے نبی نہیں آئے، قیامت تک آقا نبی ہے. آقا کی نبوت جاری ہے، آقا کی شریعت جاری ہے، رسالت جاری ہے. آقا علیہ السلام جیسے ظاہری زندگی میں اپنی امت کی سرپرستی کرتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ آقا علیہ السلام برزخ سے سرپرستی فرما رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے میری امت کے اعمال جمعرات اور پیر کے دن میرے دربار میں پیش کیے جاتے، ان کا درود پیش کیا جاتا، اور جو درود اخلاص سے پڑھتے میں خود ان کا درود سن لیتا ہوں. آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس لاؤ. تو عیدان گرامی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ 63 سالہ زندگی، آقا علیہ السلام بھی 63 سال رہے، غلام بھی 63 سال دنیا سے پردہ فرمائے. آقا کی جس طرح تجہیز و تدفین ہوئی غلام کی بھی اسی طریقے سے. آقا کو جس تخت پہ لٹایا گیا غلام ابوبکر کو بھی اس تخت پہ لٹایا گیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آقا کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی الحمدللہ اب آنے والا جو ہمارا بیان رہے گا انشاءاللہ رجب المرجب سے متعلق رہے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں 27 تاریخ ہے، ایک دن کے بعد چاند نظر آئے گا، 1-2 دن کے بعد تو رجب کا ماہ مبارک ہے. رجب کی 6 تاریخ کو ہندوستان کے سلطان الاولیاء حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا عرس سے سراپا قدس بھی رہتا ہے. انشاءاللہ رجب المرجب کی عظمت اور غریب نواز کی عظمت و شان انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ سنایا ہوں، جو کچھ سنا گیا مولا عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا صحابہ سے سچی محبت عطا فرما، تابعین سے سچی محبت عطا فرما، اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرما، اولیاء سے سچی محبت عطا فرما، علماء سے محبت عطا فرما، والدین سے محبت عطا فرما، بزرگوں سے محبت عطا فرما، صحیح العقیدہ سنیوں سے محبت عطا فرما. الہ العالمین درس میں بیٹھنے والا بنا دے، سیکھنے سکھانے والا بنا دے، تیری تعریف کرنے والا بنا دے، تیرے حبیب کی نعت سننے سنانے والا بنا دے. الہ العالمین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنا دے. الہ العالمین جیسے آپ بندے چاہتے ہیں میرے مولا اوسا بندہ بنا دیجئے. ہم سب کو نمازی بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دیجئے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو نمازی بنا دیجئے. خیر کا معاملہ فرمائیے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجئے، تیرے پیاروں کی سنت سننا قبول فرما لیجئے، تیرے حبیب کا تذکرہ سننا قبول فرما لیجئے. اس کے صلے میں مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے. ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ الى اشرف الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ قل هو اللہ
قل هو اللہ احد اللہ اللہم صلی علی سیدنا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.